ایک خاص عمل ہے اور اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجا کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود بھیجنا، یہ فرشتے میرے سامنے تمہارے درود کو پیش کرتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مختلف الفاظ حدیثوں میں وارد ہیں. سب سے افضل درود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں وہ درود ابراہیم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ذریعے سے جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہ درود کے یہ افضل الفاظ ہیں. اس کے علاوہ درود کے اور بھی الفاظ ہیں جو مسنون ہیں، لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن یہ الفاظ بھی صحابہ کرام سے حدیثوں میں وارد ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. صرف ایک ہی درود کو پکڑ کر نہیں بولنا چاہیے کہ درود ابراہیم ایک ہی پڑھیں گے ہم، نہیں، آپ اور بھی درود کے مسنون الفاظ پڑھیں گے. آپ درود ابراہیمی افضل ہیں، لیکن ان کے علاوہ درود کے اور بھی الفاظ ہیں جو مسنون ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تعلیم ہمیں اور دی ہے. کل کے درس میں آپ کے سامنے 2 مسنون درود کے الفاظ آپ کے سامنے بتائے گئے. آج کے درس میں بقیہ اور 2 مسنون درود کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی اور سنن نسائی اور دارقطنی، مستدرک حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور بیہقی، تقریباً حدیث کی یہ بڑی بڑی مشہور معروف 6 کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے. یہ حدیث کی 6 اہم کتابوں میں یہ درود آپ کو ملے گا. راوی کون ہے؟ راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی سے سننا پسند کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا وہ ملکہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے قرآن سننا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ میں نے درود کے الفاظ پیش کیے. کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. دیکھیے الفاظ، دیکھیے الفاظ آپ نے سن لیا، ترجمہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معروف صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ درود اللہ کے نبی پر پڑھا. الفاظ کیا ہے کہ الفاظ اس طریقے سے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالی بے شک النبی الامی، یعنی امی نبی. ہمارے نبی کون تھے؟ امی تھے. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو لکھنا جانتا تھا، لیکن پڑھتا نہیں، اسے امی بولتے. تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ بے شک، اے اللہ درود و سلامتی ہو اس نبی پر جو نبی ہے اور امی ہے. اس کے بعد وعلی آل محمد، اے اللہ درود و سلام نازل ہو کس پر؟ آل محمد پر. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آل ابراہیم پر درود و سلامتی ہو. وبارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما. النبی الامی، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے اور امی ہے. وعلی آل محمد، اے اللہ آل محمد پر برکت نازل فرما. کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور شان والا ہے. یہ درود کے الفاظ کا ترجمہ ہے، اور یہ تیسرا مسنون درود ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. چوتھا درود کا جو مسنون الفاظ ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اور امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر اور امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر اس کو روایت کیا ہے. اس میں راوی حدیث کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی پر میں نے
ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا. الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بے شک اے اللہ تو درود و سلامتی نازل فرما کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون ہے محمد؟ عبدک و رسولک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پتہ کیا چلا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں ان کی نفی ہے. اس میں نفی کیا ہے؟ عبدک، نبی کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. ورسولک، اور اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے سلامتی نازل فرمایا علی ابراہیم پر، وبارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما. عبدک و رسولک، جو کون ہے؟ تیرے بندے اور رسول ہیں. وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بس اتنا ہی، اتنا کہ حمید مجید نہیں ہے، اتنا کہ حمید مجید نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ یہ بھی درود کے مسنون الفاظ ہیں جس کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام بخاری نے اور امام نسائی نے. یہ دو حدیث کی وہ کتابیں ہیں. اب آپ تو جانتے ہیں صحیح بخاری کا مقام اس دنیا میں کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری 6 حدیث کی کتابوں میں سب سے نمبر 1 کتاب ہے صحیح کتابوں میں. اس کے بعد سنن نسائی بھی اسی میں آتا ہے. تو 6 جو حدیث کی مشہور اور صحیح کتابیں ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی بھی ہے. امام نسائی کی لکھی ہوئی کتاب حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. تو اس میں آپ کو یہ درود کے الفاظ ملیں گے. پتہ کیا چلا؟ ان کے علاوہ بقیہ درود کے جو الفاظ لوگوں نے رائج کیے ہیں یہ سب کے سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں. ان کی کوئی سند نہیں ہے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا لوگوں نے جو آج اللہ کے نبی پر درود کے جو الفاظ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں یہ سب کے سب الفاظ من گھڑت ہیں، موضوع ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس ہمیں اور آپ کو وہی درود کے الفاظ پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. باقی ان کے علاوہ جو بھی درود و سلام کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور موضوع ہیں. بقیہ اور بھی درود کے اور 3 الفاظ رہ چکے ہیں، وہ آگے کے دروس میں آپ کے ساتھ بیان کی جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائی گئی ہر صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.